हाफिज साहब के बयानात के लिए हाफिज साहब के ऑफिशियल चैनल हाफिज अब्दुल सत्तार स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाइयों को अमल की भी तौफीक अता फरमाए। हकीकत इंसान तू क्या समझता है कि हमेशा जिंदा रहेगा? नहीं, जल्द ही तेरा नाम जिंदों की फहरिस्त से निकलकर मुर्दों में शामिल हो जाएगा। वालिदैन बहुत रोएंगे, फिर मायूस होकर बैठ जाएंगे। बीबी कुछ अरसा शोक करेगी, मगर वक्त के साथ तुमको भूल जाएगी। बच्चे बहुत याद करेंगे, फिर उनके जहन से तेरा नक्श मिट जाएगा। रिश्तेदार खूब याद करके हमेशा के लिए भूल जाएंगे। तूफान तुम्हारी कब्र की बुलंदियों को हमरा करके तुम्हारा नाम सिफा हस्ती से मिटा देगा। 10-20 साल बाद महसूस होगा कि तुम दुनिया में आ ही नहीं थे। तो दुनिया की फिक्र छोड़ो और आखिरत की तैयारी करो, जहाँ हमेशा की जिंदगी है। बेशक वही जगह है जहाँ हमेशा हमेश के लिए रहना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाई, अब बात शुरू होती है कि इंसान दुनिया में आया तो वो ये सोचता है कि यही मेरा घर है और हमको यहीं रहना है। इंसान जनाजे भी देखता अपनी आंखों से, मुर्दे भी दफनाता है, लेकिन वो ये सोचता है कि जिस इंसान का इंतकाल हुआ है, जो इंसान दुनिया से चला गया है, उसको कैंसर की बीमारी थी, उसको बुखार था, उसकी किडनी फेल हो गई थी, उसके गुर्दे खराब हो गए थे, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसने फांसी लगा ली थी, वो आग में जल गया था, उसने जहर पी लिया था, उसको किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया था, उसको किसी कुत्ते ने काट लिया था, या उसको किसी जानवर ने मार दिया था। ये इंसान सोचता है। अगर पूछा जाता है कि इसकी ये क्यों मर गया, तो लोग कहते ये बीमार था। तो जो वहां पर जितने भी आदमी होते हैं वो यही सोचते हैं कि ये तो बीमार था, हम तो इतने हट्टे कट्टे हैं, मेरे तो हर चीज ठीक है, हम नहीं मर सकते हैं। अरे उसका एक्सीडेंट हो गया, हम तो गाड़ी भी नहीं चलाते हैं, हम तो बाहर घूमने भी नहीं जाते हैं, तो हम नहीं मर सकते हैं। ये इंसान सोचता है, वो सोचता है इसका टाइम आ गया तो ये दुनिया से चला गया, मेरा टाइम नहीं आएगा। मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब अल्लाह ताला तुम्हारी मौत का फैसला कर देगा तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई भी चीज तुमको बचा नहीं सकती है, ना कोई दवा और ना कोई दुआ। जब अल्लाह मौत का फैसला कर देगा तो तुम्हें हर हाल में दुनिया से रुखसत होना है। चाहे तुम्हारी रिपोर्ट कितनी भी अच्छी हो, तुम्हें कोई भी बीमारी ना हो, तुम्हारे जिस्म में सब कुछ ठीक हो, लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी मौत का फैसला कर दिया और फरिश्ते को हुक्म दे दिया कि आज इस इंसान की रूह कब्ज करनी है, तो खुदा की कसम पूरी दुनिया मिलके तुम्हें बचाना चाहे तो तुम्हें बचा नहीं सकती है उस फरिश्ते से, मलकुल मौत से। तो मेरे भाई, हमें ये सोचना चाहिए कि पता नहीं कि कौन सा दिन हमारा आखिरी दिन हो, कौन सी तारीख हमारी आखिरी तारीख हो, कौन सा साल हमारा आखिरी साल हो, और कौन सी रात हमारी आखिरी रात हो। इंसान को ये सोचना चाहिए, लेकिन इंसान ये समझता है कि हम नहीं दुनिया से मर सकते हैं। जो बीमार हो गया, जिसका एक्सीडेंट हो गया, वही दुनिया से जा सकता है।
ہم تو اچھے خاصے ہیں، ہمارا تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ میرے بھائی ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر جو انسان، جانور، جو چیز دنیا کے اندر آئی ہے، ایک نہ ایک دن وہ دنیا سے جا کر رہے گی، اور صرف ایک شخصیت، ایک بادشاہ جو ہمیشہ رہے گا وہ ہے اللہ تعالی۔ وہی زندہ رہے گا، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہر چیز، سورج، زمین، آسمان، چاند، ستارے، سب کچھ۔ اور یہاں تک بھی سنا ہے کہ موت کو بھی موت آئے گی ایک دن، لیکن اللہ تعالی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو میرے بھائی، ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور ہمیں اس کی فکر بھی کرنی چاہیے کہ ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ کہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ یہاں پیسے کماؤ، یہاں عیاشیاں کرو، یہاں زنا کرو، یہاں شراب پیو، یہاں چوری کرو، یہاں بےہودہ کام کرو، بس اور مر کے ختم ہو جاؤ، مٹی ہو جاؤ۔ باقی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم نے دنیا میں کیا کرا، تم نے دنیا میں کس کو ستایا، تم نے دنیا میں کس کی مدد کی، تم نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی، ہم نے تم کو دولت دی تھی، تم نے اس کو کہاں خرچ کیا۔ کوئی حساب لینے والا نہیں ہے۔ میرا بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہے، ہمیں اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دینا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ ہم نے کن کاموں میں لگایا ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایک دن ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہم کو بھی لوگ چار پائے پہ لٹا کر لے جائیں گے، ہم کو بھی ایک دن دفنایا جائے گا، ہم کو بھی تختے پر لٹا کر ہم کو نہلایا جائے گا، ہمارے بھی ناک میں روئی ڈالی جائے گی، ہمارے بھی کانوں میں روئی ڈالی جائے گی، اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، اور ہم کو بھی چار آدمی لے جا کے قبر میں ڈال دیں گے جا کے، اور سب بھول جائیں گے۔ اور 10-20 سال کے بعد تو یہ بھی لوگ بھول جائیں گے کہ ہم دنیا میں کبھی آئے بھی تھے۔ اور ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا دنیا سے چلے گئے، ہماری نانی دنیا سے چلی گئی، آج ان کو کتنی سال ہو گئی ہیں کہ خدا کی قسم ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا ہے، ان کی کوئی باتیں بھی نہیں کرتا ہے، ان کے لیے کوئی دعا بھی نہیں کرتا ہے، ان کے لیے کوئی قرآن بھی نہیں پڑھتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میری نانی کبھی دنیا میں آئی نہیں تھی، اور یہ ہوتا بھی ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں اس چیز کی فکر کرنی ہے کہ جس چیز کے لیے اللہ نے ہم کو بنایا ہے، جس چیز کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں اس چیز کی فکر کرنی ہے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ تمہارے دادا کے انتقال ہو گیا، 25 سال ہو گئی، 20 سال ہو گئی، آج تک ان کی باتیں کوئی نہیں کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے دادا کبھی دنیا میں تھے ہی نہیں، میری دادی کبھی دنیا میں تھی نہیں، سب بھول گئے۔ ہاں، جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے بہت روئے، بہت غم بنایا، بہت آنسو بہائے، لیکن میرے بھائی، یہ صرف کچھ دن کی بات ہوتی ہے۔ آپ کی بیوی آپ سے کتنی محبت کرنے والی ہو، چند مہینے وہ آپ کو یاد کرے گی، چند مہینے تو ہم نے بہت لمبی بات کر دی، چند ہفتے وہ تم کو یاد کرے گی، اس کے بعد وہ بھی تم کو بھول جائے گی۔ چند دن تمہارے بچے تم کو یاد کریں گے، آخرکار وہ بھی تم کو بھول جائیں گے۔ چند دن تمہارے والدین تم کو یاد کریں گے، آخرکار وہ بھی تم کو بھول جائیں گے۔ تو میرے بھائی، ہمیں اس چیز کی فکر کرنی ہے کہ ہمیں اپنے جو میرا گھر ہے آخرت، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، اور اس کے بارے میں سوچنا بھی ہے کہ ہم کون سا کام کریں کہ جو ہم قیامت کے دن آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ صرف یہی چاہتا ہے کہ جاؤ، ہم نے تم کو آزاد کر دیا، جو تمہاری مرضی ہے سو کرو۔ نہیں میرے بھائی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کی مان کے چلنی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنی ہے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اگر ہم نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، غیروں کا طریقہ اپنا لیا، تو میرے بھائی، ہماری دنیا بھی برباد اور ساتھ میں آخرت بھی برباد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔